ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک طرح سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے سری لنکا بنے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کیٹیگری میں آ جائے, ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ صورتحال کبھی نہ آئے. لیکن جب آپ بیٹھ کے صبح سے شام تک ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے, یہاں کرپشن از دا نیم آف دا گیم, تو مجھے بتائیے کہ کوئی ملک آپ کی مدد کیوں کے پاس. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت بجائے اس کے اکانومی کے راستے میں مزید رکاوٹیں کھڑی کی جائیں, ایسے فیصلے کرنے چاہیے وزڈم کے ساتھ جس سے پاکستان کی جو اکانومی اس کو سہارا ملے. انفارچونیٹلی ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک طرح سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے سری لنکا بنے گا. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کیٹیگری میں آ جائے, ہمیں ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ صورتحال کبھی نہ آئے. لیکن جب آپ بیٹھ کے صبح سے شام تک ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک چوروں اور ڈاکوؤں کا ہے, یہاں کرپشن از دا نیم آف دا گیم, تو مجھے بتائیے کہ کوئی ملک آپ کی مدد کیوں کرے گا. بخاری صاحب لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, پچھلی حکومت نے جو کرنا تھا سو کر دیا, اس حکومت نے اب کیا کرنا ہے. ان کو بھی آئے کافی وقت ہو چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کے وعدے بھی یاد تھے, وہ سب کہاں گئے. دیکھیے میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت بیان ضرور کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف تھے انہوں نے تو حکومت ان کی قائم نہیں ہونے دی. جس طرح وہ بقول عمران خان صاحب کے سارے فیصلے ان کے وہ کرتے تھے, ان کے بھی ابتدائی دوروں یعنی نومبر تک تو ان کو ہوش نہیں آنے دی نا انہوں نے. ایک کے بعد دوسرا پٹاخہ, تیسرے کے بعد چوتھا دھماکہ, اس طرح کی جو اونچ نیچ رہی ہے تو حکومت کہیں بھی نہیں تھی. میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ لگتا تھا کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے یہ لارجلی کمپرومائزڈ ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نومبر تک کی 29 نومبر کو چینج اوور ہوا ہے نا, تو پھر دسمبر اینڈ جنوری 2 ہی مہینے تو ہوئے ہیں ان کو. 2 مہینے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی بگڑی ہوئی, اس طرح کی بکھری ہوئی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, اکانومک سٹیبلٹی جو ہے نہیں آ سکتی, اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں ہے. اچھی خاصی 2 حکومتوں کو اور 2 اسمبلیوں کو آپ نے تحلیل کر کے حکومتوں کی چھٹی کرائی اور پھر وہی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ. یہ اکنامک سٹیبلٹی کی باتیں ہیں. یہ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کوآپریشن ہے. یہ تو میرے خیال سے وہ نیگیٹیوٹی ہے اور وہ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو کسی بھی ملک کی اکانومی کیا اس کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا. میں اس وقت بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں, ہم صرف ریالٹیز دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر کہ کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس حکومت کو ٹائم, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کے لیے یہ انتخاب کا ڈرامہ جو ہے اس کو آپ بند کریں, آپ تھوڑی سی اکنامک سٹیبلٹی آنے دیں. آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز تو کامیاب کرانی پڑیں گی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے. تو دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب کا لہجہ ہے ہمیں سمجھ آتی ہے, اس کے اندر تلخی ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے ہیں, باوجود اس کی وجہ سے تاخیر بھی ہو رہی ہے اور اکنامک کرنچ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اسد عمر صاحب اور جو فردوس عاشق اوان تھی, انہوں نے کہا تھا کہ چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی, اتنی مہنگائی بڑھ گئی ان کے اپنے دور میں. اور فردوس عاشق اوان نے کہا تھا کہ ابھی چیخیں نکل رہی ہیں, ابھی آپ کو سوبز سنائی دیں گی. یہ خود وہ کہتے تھے اپنے عہد حکومت میں, اور جہاں انہوں نے چھوڑا ہے دیکھیں آپ حکومت کو جج کرتے ہیں کہ وہ اسے کیا ملا تھا اور وہ کیا چھوڑ کے جا رہی ہے. تو اس کا اگر آپ کمپیریزن کرنے بیٹھیں تو وہ بہت عجیب و غریب ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کئی دفعہ. سر لیکن ہر چیز کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرا دینا درست ہے؟ کریکٹ, بالکل درست نہیں ہے. میرا سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو حکومت لیتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا اکنامک پریشرز ہیں, کیا ہارش گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. یہ سب پتہ تھا, اس کے باوجود انہوں نے نعرے مارے تھے کہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے. ویئر آر دوز پرومسز گون. گراس روٹ لیول پہ کھڑا ہوا بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے ان سے, ہر ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا اس حکومت کو. میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے الیکشن کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے, اگر انہی حالات کو جاری رکھتے ہوئے آپ الیکشن میں گئے تو نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی
یہ اللہ ہی جانتا ہے صرف، اس لیے کہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایروژن ہو چکی ہے. نون لیگ کی پاپولیرٹی جو پنجاب میں جس کو وہ اپنا گڑھ کہتے تھے، وہاں سے 15-20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے. جو اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے، آپ نے دیکھ لیا 8 سیٹوں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، 7 پر وہ جیت چکے ہیں. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے اس حکومت کو ڈرنا بھی چاہیے، یس باقاعدہ ڈرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسے فیصلے کیے یا اکانومی مزید بحالی کی طرف گئی، غریب آدمی، ووٹر تو غریب آدمی ہے نا، ووٹر تو آپ سارے بادشاہ نہیں ہے نا، اس کو اگر مزید زوم پہنچا، اس کی یعنی برداشت سے، اس کی گرفت سے چیزیں باہر ہو گئی، تو اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے ووٹ. بخاری صاحب، پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خدشہ پایا جا رہا ہے، جو عوام محسوس کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت انتخابات کی طرف اسی لیے نہیں جا رہی؟ تو کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکومت کی اسٹریٹجیز سابقہ حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، اگر یہ اکانومی کی صورتحال یہی رہتی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہتی ہیں، تو اس کا بائی ڈیفالٹ بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جائے گا. آپ اوائڈ نہیں کر سکتے اس کو. اس لیے میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے، کیونکہ اگر تو آپ نے سیاسی مخالفت بھی پوری رکھنی ہے، آپ نے سیاسی میدان میں لڑائی بھی جاری رکھنی ہے، اور اکانومی کے لیے کوئی ریڈیکل فیصلے بھی نہیں کرنے ہیں، تو پھر وہ جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے صورتحال اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. غریب کا کیا بنے گا بخاری صاحب؟ غریب کا کباڑا تو پہلے ہی ہو چکا ہے، میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب تو آخری منزل ہے. اس سے آگے کہاں لے جائیں گے آپ؟ ایک مزدور جس کی بیسٹ جو سیلری ہے، جو بیسٹ اس کی اجرت ہے، وہ ہے 25,000، اور 25,000 میں اگر میں آپ کو آٹے دال کا بھاؤ بتاؤں، اگر میں آپ کو بجلی کی قیمت بتاؤں، اگر میں آپ کو دوائیوں کی قیمت بتاؤں جن میں 600% اضافہ ہو گیا ہے، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کیسے گھر چلائے گا. اور جب اس کا گھر نہیں چلے گا، وہ کسی کا بھی نہیں چلنے دے گا. دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس پارٹ آف اٹ. تو پھر بخاری صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی صورتحال کے بعد اگر کچھ آنا رہ جاتا ہے تو وہ انقلابی ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم انقلاب کا از اے بز ورڈ، دس از اے بز ورڈ. یہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں آتے ہیں، لیکن بہت سارے انقلابات جو نون ورلڈ کے انقلابات ہیں، ان میں خون بہت بہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیسفل انقلاب کا تصور جو ہے نا، وہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں رہا ہے. اس لیے اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے. میرے خیال سے ہمارے حکمرانوں کو آج عقل آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے بجائے کہ کل بیٹھ کے یہ بھی پچھتا رہے ہوں کہ ہم سے کیا ہو گیا. میں نے بتایا نا آپ سے کہ جتنی ہم نے شہرت، جتنی ہم نے پروجیکشن، جتنی ہم نے نیگیٹو پبلسٹی وہ سائفر کے حوالے سے دیکھی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب، کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہی نظام میں رہتے ہیں، جمہوری نظام میں نہیں رہتے. میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا the king does no wrong. تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی مجھے لگتا ہے کہ دور ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے. پاکستان کا ہر شہری ایک طرح سے قانون کا پابند ہے، اور آئین کی عملداری کے راستے میں پرسنالٹیز نہیں آتی ہیں کبھی. آئین کے تحت کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ قوموں کی تقدیر متعین کرتے ہیں. تو اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو آج کے ججز کو بھی حساب دینا پڑے گا، اور ججز کو ماضی میں حساب دینا پڑا ہے. بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لیجیے آپ، کیا ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا اس کو انٹرنیشنلی جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ تو خان صاحب، آپ کے ساتھ جو فیوریٹزم کے فیصلے یا جو آپ کے حق میں فیصلے ناجائز ہو رہے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو بغیر مانگے ریلیف مل رہا تھا، میں اس کے بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں. یعنی آپ یہ بتائیے کہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملزم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہو کہ ذرا آپ جائیں، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 7 دن کا، آپ اس کو ذرا دوبارہ لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کا کیس ختم کر دیں. یہ ہوا ہے، اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان کے نام اتنی جلدی بھولے نہیں جائیں گے. تو یہ ہے صورتحال. تو کیا عمران خان کا جو لاڈلا پن، عدالتی لاڈلا پن، وہ اگر ختم مکمل طور پر نہیں ہوا ہے تو میرے خیال سے سسک ضرور رہا ہے. اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، اور the sooner the best، جتنی جلدی یہ تاثر ختم ہو کہ وہ لاڈلے ہیں لہذا وہ جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. اور عثمان بزدار کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، عثمان بزدار کے بارے میں عمران خان صاحب کے اوپر مجھے بعض اوقات مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں،
انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اگر عثمان بزدار گیا پنجاب سے تو آپ کی حکومت